चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए थे जब वो बोला, सच बताना समरा, क्या पिछले 8 सालों में एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आई थी, अक्सर आती थी। जब भी बादल झूम कर आते और मूसलाधार बारिश होती तो सबसे पहले मुझे तुम याद आते थे। बारिश बहुत पसंद है ना तुम्हें, इसीलिए। तुम बहुत मुश्किल लड़की हो समरा। मैं आज तक कभी तुम्हें नहीं समझ सका। तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं और होंठ कुछ और। पता नहीं मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचते हुए इतना टेंस क्यों हो जाता हूँ। कदरे मुस्तरब होते हुए उसने रुख फेर लिया था जब वो मुस्कुराई थी। मत टेंस हुआ करो आजी, और अब मेरे बारे में सोचना भी छोड़ दो। मत भूलो कि अब तुम्हारी सोच भी रुताबा की अमानत है। नहीं भूलता, मगर तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। समरा फिर मुस्कुराई थी, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट में गहरा मलाल झलक रहा था। ओजान कुछ देर रुख फेरे बैठा रहा, फिर अपने एहसासात पर काबू पाते हुए बोला, कल फिर से इंग्लैंड वापस जा रही हो? हाँ, कुछ रोज रुक नहीं सकती क्या? क्यों, क्या करूंगी रुक कर? कुछ नहीं, बस वैसे ही दिल चाह रहा है। नहीं आजी, अब रुकना बहुत मुश्किल है। तुम अपने दिल को नई आहटों पर धड़कना सिखाओ। वहां जवाद मेरा इंतजार कर रहा होगा। कल की सीट कंफर्म है मेरी। उसके अल्फाज आजी को चुप लगा गए थे। जवाद के जिक्र ने उसके दिल में फिर चुटकी काटी थी। इंग्लैंड वापस जाओ तो उसे बताना समरा, वो बहुत खुशनसीब इंसान है। इस बार वो हंसी थी, मगर बेहद खोखली हंसी। ओके, बता दूंगी। और कुछ नहीं। कुछ चीजें तुम्हारी अमानत के तौर पर मेरे पास पड़ी हैं, वो ले लो। कहने के साथ ही वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो सब चीजें उठाकर लेकर आया जो उसने कभी बड़ी चाह से सिर्फ उसी के लिए खरीदी थी। समरा की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे, मगर उसने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। थैंक यू आजी, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। वो चुप रहा था, जैसे कर्ब को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। अगले रोज समरा सबसे मिलकर ओजान के साथ एयरपोर्ट आई थी। आजी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? गाड़ी से बाहर निकलकर उसके मुकाबिल खड़े होकर उसने पूछा था, जब वो सुर्ख आंखों की नमी छुपाने को रुख फेरते हुए बोला, नहीं। समरा उसकी इस अदा पर भी मुस्कुराई थी। उस वक्त वो उससे छोटा सा रूठा हुआ मासूम बच्चा दिखाई दे रहा था। नहीं तो फिर भी तुम्हें मेरी कसम आजी, हमेशा अपना बेहद ख्याल रखना। रुताबा बहुत प्यार करती है तुमसे, उसका कभी दिल ना दुखाना। अम्मी, अब्बू, आंटी सबको खुश रखना प्लीज। सितारों से जगमगाती निगाहों में झिलमिलाते आंसू ओजान का दिल बेकरार कर रहे थे। वो उससे पूछना चाहता था कि इन सब में तुम कहाँ हो समरा, मगर ना जाने कैसे खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। ओके, और कुछ? बस और कुछ नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। वो उससे कहना चाहता था, नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मगर उसके चेहरे पर बिखरी शिकस्तगी देखकर कह नहीं सका। ओके, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर तुम खुद से माफी कैसे मांगोगी समरा? खुद तुम अपने आप को शायद इस जुल्म के लिए कभी माफ ना कर सको जो मेरे साथ साथ खुद अपनी जिंदगी पर बिठा बैठी हो, और उस पर बजीद हो कि तुम खुश हो। बहुत गुस्सा आता है मुझे कभी कभी तुम पर, मगर तुम्हारे मामले में मैं हमेशा खुद को लाचार पाता हूँ समरा, बेहद लाचार। उस वक्त उसके अंदर का हाल जानना समरा के लिए मुश्किल नहीं था। वो खुद सख्त अजाब के आलम से गुजर रही थी। बहुत से लम्हे खामोशी की नजर हो गए थे। फ्लाइट की परवाज का वक्त करीब आन पहुंचा था जब वो आखिरी बार निगाह उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ आजी, तुम अपना हर वादा याद रखना प्लीज। वो मचला था। निगाहों की तड़प हरगिज समरा से पोशीदा नहीं रह सकी थी, मगर वो फिर भी खुद को मजबूत किए खड़ी रही। और हाँ, मेरे पास भी तुम्हारी एक अमानत थी। तुम्हारी वार्डरोब में उसी जगह रख छोड़ी है जहां तुमने अपनी कीमती राजों से सजी डायरी रखी हुई थी। फुर्सत मिले तो देख लेना। खुदा हाफिज। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो फौरन पलटकर सुसरवी से चलती एयरपोर्ट की इमारत की जाने बढ़ गई थी। ओजान बहुत देर तक भराई हुई आंखों से उसे जाता हुआ देखने के बाद बिलाखिर गाड़ी में आ बैठा था। अभी अभी उसे फिर लगा था जैसे जिंदगी उसके वजूद से निकलकर हवा में तहलील हो गई हो। समरा की फ्लाइट परवाज कर गई थी।
تب اپنے نڈھال وجود کو بمشکل سنبھالے ہوئے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ موسم بے حد خشک ہو رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بغیر کسی شال اور گرم سویٹر کے بھی وہ بڑی بے حسی سے سڑکیں ناپتا جا رہا تھا۔ رتابہ بہت دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو گئی تھی۔ وہ بھی بستر پر آ کر لیٹا تو پھر سے سمرا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ تبھی وہ بے قرار ہو کر اٹھا تھا۔ تم بہت بری ہو سمرا، خدا کرے کہ کبھی تم بھی اسی درد کی راہ پر گزرو جس پر اب تک تم نے مجھے ننگے پاؤں چلایا ہے۔ قطعی بے ساختگی میں یہ بددعا اس کے دل سے نکلی تھی اور وہ مزید دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اچانک اسے سمرا کی رکھی ہوئی امانت کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلا آیا۔ بہت دیر تک تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری کے علاوہ کچھ نہیں آ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مزید تلاش موقوف کر کے ڈائری کھولی تو اس کے وسط میں رکھا ایک سفید لفافہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ اوزان نے اسے کھولا تو ایک شفاف صفحہ پایا۔ تبھی بے تابی سے لفافہ تھام کر اس نے اس کے اندر رکھے سفید کاغذ کو باہر نکالا اور اپنی نظریں ان شفاف موتیوں جیسے حروف پر ٹکا دی جو سمرا نے صرف اس کے لیے لکھے تھے۔ آزی، آج قسمت پھر مجھے تم سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے، اتنی دور کہ اس کے بعد شاید زندگی میں پھر کبھی دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی جس کے ذریعے تم نے اپنے قیمتی احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آزی کہ زندگی میرے ساتھ ایسی صفاقی بھی برتے گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گے اور میں تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکوں گی۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی جس سے تم نے اپنے احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ تم نہیں جانتے آزی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کرب سمیٹا ہے۔ وہ لڑکی جسے تم پر کسی کا عکس پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی لڑکی کو تم نے اپنی دید سے ترسا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا آزی؟ معصوم محبت کے بیچ انا کی دیوار حائل کر کے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ میں تو نادان تھی، جذباتی تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ تم چاہتے تو میری آنکھوں کے رنگ پہچان کر مجھے اس راستے پر تنہا چلنے سے روک سکتے تھے جہاں میرے لیے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو، تم نے مجھے بالکل خالی کر دیا ہے۔ میں پل پل تمہیں چاہ کر بھی کبھی تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ سمرا بخاری نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا اور وہ شخص تم تھے۔ اوزان سید، ہاں وہ شخص صرف تم ہی تھے جس سے ایک لمحہ کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی، مگر تم نے مجھے کبھی بھی سرخروئی عطا ہی نہیں کی۔ ہمیشہ میرا دل جلاتے ہیں اور میں اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس جلن کا تریاق کرتی رہی۔ کیا کرتی؟ مجھے تمہاری ہنسی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں تمہارے سامنے اوندھے منہ گرنا نہیں چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ جو لوگ جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ہی جواد حسن سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور میرے ہی اصرار پر اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے بیکار وجود میں دلچسپی رکھتا تھا، اور میں تو صرف تم سے جیتنا چاہتی تھی، مگر اس جیت کی بڑی کڑی قیمت چکانی پڑی ہے مجھے۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتی کہ اس شخص نے کس بے دردی کے ساتھ یہ جسم داغدار کر رکھا ہے۔ صرف وجود ہی نہیں، میری روح بھی داغدار ہے آزی۔ جس سمرا کی آنکھ میں تمہیں ایک آنسو بھی گوارا نہیں تھا، اس سمرا کو غم کا اشتہار بنا ڈالا اس شخص نے۔ قدرت کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے میری کوکھ سے کسی نئے وجود کو پیدا ہی نہیں کیا، وگرنہ میرے بعد وہ بھی ساری زندگی سانسوں کا عذاب ہی جھیلتا۔ آزی، میں جواد حسن کی زندگی سے بے دخل ہو گئی ہوں، وہ اپنی نئی زندگی میں مگن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک منافق لڑکی ہوں، اس کی ذات میں بھی تمہیں ہی تلاشتی ہوں، بے ساختگی یا نیند میں بھی تمہیں ہی پکار بیٹھتی ہوں۔ کیا کروں، عادت جو ہو گئی ہے ہر مشکل میں تمہیں ہی صدا دینے کی، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا، اسے میرے آنسوؤں میں بھی تمہارا ہی عکس جھلملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میری محبت کی جس خوشبو کو تم محسوس نہیں کر سکے وہی خوشبو اس کی سانسیں الجھا کر رکھ دیتی ہے، اس لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے اور اب زندگی رخصتی کے آخری مراحل میں ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں آدھے سے زیادہ جگر کٹ کٹ کر حلق کے راستے باہر آ گیا ہے۔ دیکھ لو آزی، میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی تم سے ہاری نہیں ہوں۔ یقیناً میرے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد تم رو گے، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے، مگر یہ جدائی بھی ضروری تھی۔
میں نے تابی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت سے خوبصورت جذبات مچلتے دیکھے ہیں، وہ بھی تمہیں کھونے سے خوفزدہ رہتی ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں دیکھ سکتی آزی، جس نے میرا وجود کھوکھلا کر ڈالا ہے، اسی لیے خود تمہیں اس کے سپرد کر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے رہو گے، مگر اب تمہیں اس کا ہو کر رہنا ہے۔ میرے دکھوں کا سایہ میرے گھر والوں اور تمہاری زندگی پر نہ پڑے، اسی لیے اپنا سب کچھ اونے پونے داموں فروخت کر کے واپس انگلینڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا، لہٰذا چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری شامیں بھی انہی کے ساتھ بسر کر لوں۔ تمہاری یاد تو بہرحال ساتھ رہے گی، یہ لفظ تمہاری امانت تھے، سو تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا آزی، تم نے کہا تھا نا میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تم نے صحیح کہا تھا، میں تمہیں کھو کر پچھتا رہی ہوں۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے خود کو گنوا رہی ہوں۔ جانے ابھی زندگی اور کتنا تھکائے گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی آزی، اس لیے دیار خیر میں بھٹکنا پسند کیا۔ زندگی میں آخری بار تم سے کچھ مانگنا ہے، پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سمرا کی قسم آزی، میری زندگی کے بارے میں میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا، میرے کھو جانے کا ملال بھی مت کرنا، اور رتابہ کو وہ تمام خوشیاں دینا جن پر اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری قسم کا مان رکھو گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بد نصیب سمرا۔ خط اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا، وہ اندر ہی اندر مسمار ہوتے ہوئے جیسے اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی، تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی۔ سمرا بخاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ چلایا تھا۔ تبھی رتابہ کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ تبھی جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر وہ اس کے قریب آئی اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر دوڑتی گئیں، اس کا اپنا دل سکڑتا گیا۔ سمرا کے چہرے کی پیلاہٹ اور آنکھوں کی اداسی نگاہ میں گھوم گئی۔ صرف چند لمحوں میں اس کی اپنی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ اذان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں کر پائی۔